الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے۔ میں نے بنی اسرائیل کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اس وقت میں نے بتایا تھا بنی اسرائیل جو لقب ہے، کن کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کے جو نسل ہے اور ان کی نسل سے جو لوگ آئے ہیں ان تمام لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل جو لقب کن کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل کو، کم آتیناہم، کہ کتنے ہم نے ان کو نشانیاں دیں، آیتم بینہ، کتنے ہم نے ان کو واضح نشانیاں دیں۔ بنی اسرائیل جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر بے شمار نبیوں کو بھیجا، اور جو نبی ان کے اندر آئے ان تمام نبیوں کو واضح نشانیاں، واضح معجزات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ٹھیک ہے، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کے معنی آتے ہیں ہرا دینے والی چیز، یعنی کوئی ایسی بات جو عام آدمی سے نہ ہو سکے، یہی چیز اگر جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں سے پیش آئے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو ہاتھوں سے پیش آئے اسے کرامات کہا جاتا ہے۔ ہماری بات سمجھ میں؟ اور کوئی ایسا انسان جو اس طرح کا کچھ جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہے جو عام آدمی سے نہیں ہو سکتا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس انسان کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کی زندگی ہے۔ شریعت و سنت کا پابند اگر وہ ہے، متقی آدمی اگر ہے، اس کو کرامات کہا جائے گا۔ ہماری بات سمجھ میں؟ لیکن ایسا آدمی ہے نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نا اسی طرح سے دن بھر جھوٹ بولتا ہے، تقویٰ اس کے اندر تقویٰ کا نام و نشان نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی سے اگر اس طرح کی چیزیں پیش آئے تو اس کو کہا جاتا ہے شیطانی خیالات۔ یہ شیطان کی طرف سے اس کے پاس اس طرح سے ہوتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیتم بینہ، کہ کتنے ہم نے ان کو دی، من آیتم بینہ، واضح نشانیاں، ومن یبدل، اور جو کوئی بدل دے، تبدیل کر دے، نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے پاس آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، کافروں کے لیے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، زینا، مزین کیا گیا ہے یا سجایا گیا ہے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو۔ دیکھو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ اپنے مالوں پر بڑا فخر کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس روپیے ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، بال بچے ہیں، تو اس دنیا میں ہم کامیاب ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، آخرت میں بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو کامیابی مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اتنی گھٹیا ہے کہ جب سے میں نے بنایا اس دنیا کی طرف نظر اٹھا کر میں نے نہیں دیکھا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی حقیقت میرے نظر میں اگر ایک مچھر کا جو پر ہے نا، اس کے برابر بھی ہوتی اس دنیا کی حقیقت میرے نظر میں، تو میں کافروں کو یہ دنیا کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا بھی نہیں دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے میں اس دنیا کو کافروں کے لیے میں نے مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، اور یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے نا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کا مطلب یہی کہ ان کے لیے اس دنیا کو سجا دیا جائے گا، آراستہ کر دیا جائے گا، اور جو مومن ہوں گے ان کے پاس کبھی تکلیفیں بھی آئیں گی، کبھی پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کو جو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور جنت وہاں ہے ایک، اور اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی کن کے لیے؟ کافروں کی۔ اس لیے جو ہے اگر کسی کو دنیا کی دولت مل گئی اس پر فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے دنیا کی دولت ہے، دنیا کی زندگی کب تک کا ہے؟ کب تک کا ہے؟ خوب سے خوب 60 سال 65 سال، جیسے آنکھ بند ہو جائیں گی تمام جو ہے قصے اور کہانیاں ختم ہو جائیں گے۔ ایک بات سمجھو، ایک آدمی ہے جس کے پاس بہت سارا روپیہ ہے، کیا سب پیسے کو کھا جائے گا وہ؟ ارے سب پیسے کو کھا جائے گا، جو تم کھا رہے ہو وہی وہ کھاتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اور جیسے ہی موت آ جائے گی تمام کا تمام مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے جو کمایا اور جو کھایا وہی اس کا ہے، جو کھایا وہی اس کا ہے، باقی بات اس کا وہ ہے نہیں، اس لیے اس پر فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ کافر مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کیے، ان کا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَوْقَهُمْ یوم القیامہ، وہ ان سے اعلیٰ ہیں، وہ ان سے اعلیٰ ہے، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ کون اعلیٰ ہے؟ ایمان والے، ان کافروں سے اعلیٰ ہے، ان کا درجہ ان سے بلند ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین خوشخبری سنانے والوں کو بھیجا، ومنذرین اور ڈرانے والوں کو بھیجا۔ دیکھو بعض ناواقف لوگ تھے جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو انسان کو اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ اس وقت انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، بالکل اندھیرے اور تاریک میں تھے، یعنی ان کو توحید کے متعلق اللہ ایک ہے یا نبیوں کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ بعض ناواقف لوگوں کا خیال ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، پھر دھیرے 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 لوگ جو ہے وہ کہا ہوئے توحید پرست ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ جو خیال ہے یہ غلط خیال ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط خیال ہے۔ لوگ شروع سے ہی ایک امت تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اس وقت تمام کے تمام لوگ تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد لوگ جو ہے دھیرے 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 جو کہا ہو گئے اپنے اپنے راستے کو بدلتے بدلتے گمراہ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ جو تم جو ہے وہ قصص النبیین میں پڑھ چکے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، پھر نبی جو دھیرے دھیرے دعوت دیتے 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 پھر کہا ہوگا توحید پر کچھ لوگ قائم ہو گئے۔ پھر نبی کا سلسلہ ختم ہوا، ہے نا، نبی نہیں آنے لگے کچھ دنوں تک، پھر لوگ دھیرے دھیرے بھٹکتے بھٹکتے کہا ہو گئے گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا اور اس طرح سے لوگوں تک توحید کو پہنچاتا رہا۔ لیکن شروع میں ہماری بات سمجھ میں، اس وقت میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، تمام کے تمام لوگ کیا تھے؟ ایک امت تھے۔ اس کے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، بس اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین خوشخبری سنانے والوں کو بھیجا، ومنذرین اور ڈرانے والوں کو بھیجا، وانزل معہم الکتاب، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، یہ کتاب کیوں آیا؟ یہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبیوں پر جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا۔ بعض نبی کو نئی کتاب نئی شریعت دی گئی، اور بعض نبی کو جو اتارا گیا ان سے پہلے جو نبی تھے ان کو جو شریعت دی گئی تھی اسی شریعت اور اسی دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں کو کتاب دیا
نئی کتاب دی، کیوں کتاب دی؟ تاکہ جو ہے وہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اب بے شمار چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض لوگ جو ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو کسی اور چیز کی پرستش کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں سورج کی، بعض لوگ جو چاند کی۔ تو کتاب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ان کے درمیان یہ فیصلہ کر دے کہ دیکھو تم جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ غلط ہے۔ پرستش کے لائق اور پوجا کے لائق صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ، اور اختلاف نہیں کی اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، مگر وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پہلے کو لوگ یہود و نصارہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آری بات سمجھ میں، اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اختلاف کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق حق بات لکھی ہوئی تھی، ہے نا، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے، ان کو وہ اس طرح کی کتاب دی جائے گی، ان کے ماننے والے ایسے ہوں گے، تمام باتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو جھٹلایا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس میں اختلاف کیا، آپس کی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، راستہ دکھایا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اس چیز کی، ٹھیک، یا پھر یہ کہہ لو کہ اس حق کی جس میں وہ لوگ اختلاف کیے، بِإِذْنِ، اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما، کیا تم لوگ خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، حالانکہ تمہارے پاس نہیں آئے اس طرح کے حالات، مثل الذین خلوا من قبلکم، جو گزر گئے تم سے پہلے، یعنی جو تم سے پہلے گزر گئے، جس طرح سے کہ پریشانیاں، جس طرح کی مصیبتیں ان کے ساتھ آئی، اس طرح کی مصیبتیں تمہارے پاس نہیں آئی ہیں، سمجھ آ رہی؟ اس طرح کی آزمائش تمہارے ساتھ نہیں آئی ہیں۔ فرمایا مستہم الباسا، ان کو چھو لیا باسا بے چینی، والضراء، تکلیف نے، وزلزلوا، اور ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ماں ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب ہوگی، یہاں تک کہ معاملہ پہنچا، تب جا کر کے جو ہے ان کے لیے جنت کو لکھا گیا، یعنی ایسی پریشانیوں کے بعد۔ اور آج جو ہے دیکھو ہم ہی لوگ اپنے بارے میں مثال لے لو کہ کتنے خوش نصیب ہیں، نہ ہمیں اس کے لیے، اسلام کے لیے، نہ خون بہانا پڑا، نہ پسینہ بہانا پڑا، کچھ نہیں کرنا پڑا، بس فری میں یہ ہمیں مل گیا۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی آئے ہیں جن کو اس اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے، تب جا کر کے ان کے حصے میں اور ان کی زندگی میں اسلام آیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں بغیر محنت مشقت کے ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیرن، ایک بہتر ہے، یا مال میں سے جو تم خرچ کرو مال میں سے، بس کن کے اوپر خرچ کرو گے؟ کہتے فللوالدین، اپنے والدین کو دو، والاقربین، اور رشتہ داروں کو دو، والیتامی، یتیموں کو دو، والمساکین، مسکین کو دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو دو، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھلائی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔